پاکستان کہانی میں آج ہم بات کریں گے ملیشیا کے ایک پراسرار طور پر گمشدہ جہاز کے بارے میں۔ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کی یہ فلائٹ بیجنگ چائنا کے لیے اڑی، لیکن کبھی بھی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ یہ فلائٹ آج تک کی ایویشن انڈسٹری کی ہسٹری میں سب سے بڑی مسٹری ہے۔ اس فلائٹ کی گمشدگی نے ہر دیکھنے اور سننے والے کو حیران و پریشان کر دیا۔ ملیشین ایئر لائن کی فلائٹ MH370 جو کہ ایک بوئنگ 777-200ER طیارہ تھا، اس کو ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے ٹیک آف کرنا تھا اور معمول کے مطابق 5 گھنٹے 30 منٹ کی فلائٹ کے بعد چائنا لینڈ کرنا تھا، لیکن یہ جہاز کبھی بھی چائنا نہ پہنچ سکا۔ اس کے بارے میں آج تک کوئی بات کنفرم نہیں ہے کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا پائلٹ نے اس جہاز کو اغوا کر لیا اور جان بوجھ کر کریش کر دیا؟ کیا اس جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا یا اس جہاز کا سارا سسٹم فیل ہو گیا؟ آج تک اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ اس جہاز کا بلیک باکس آج تک نہیں مل سکا۔ تفصیلات کے مطابق اس فلائٹ میں 227 مسافر تھے، جن میں 5 بچے بھی شامل تھے۔ 2 پائلٹس اور 10 لوگوں پر مشتمل کیبن کرو تھا۔ اس فلائٹ کے زیادہ تر مسافر چینی تھے۔ 38 افراد کا تعلق ملیشیا سے تھا، جبکہ اس فلائٹ میں انڈونیشیا، آسٹریلیا، انڈیا، فرانس، امریکہ، ایران، یوکرین، کینیڈا، نیوزی لینڈ، نیدرلینڈ، روس اور تائیوان کے مسافر بھی سفر کر رہے تھے۔ اس فلائٹ کے 53 سالہ کیپٹن ظاہری احمد شاہ نے 1981 میں ایویشن انڈسٹری جوائن کی اور ان کے پاس 33 سال کا تجربہ تھا، جبکہ اس فلائٹ کے کو پائلٹ فارق عبدالحامد نے 2007 میں ایویشن انڈسٹری جوائن کی اور 7 سال کا تجربہ رکھتے تھے۔ ٹیک آف سے پہلے تمام ریکوائرمنٹس پوری کر لی گئی تھی اور پلین ہر لحاظ سے اوکے تھا۔ اس میں ایکسٹرا فیول بھی ڈال دیا گیا تھا۔ رات 12:42 پر اس فلائٹ نے دارالحکومت کوالالمپور سے اڑان بھری اور اس کا رخ جنوبی بحیرہ چین کی جانب تھا۔ سب کچھ نارمل تھا اور پائلٹس کنٹرول ٹاور سے رابطے میں تھے اور جہاز میں کسی قسم کے مسئلے کا گمان بھی نہیں تھا۔ اڑان کے بعد یہ فلائٹ 35,000 فیٹ کی بلندی پر جا کر سیٹل ہوئی اور ٹیک آف کے 37 منٹ کے بعد فلائٹ MH370 کے فرسٹ پائلٹ ظاہری اور کنٹرول ٹاور کا رابطہ ہوا، کیونکہ اس سے آگے ویتنام کی ایئر سپیس شروع ہو رہی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے کیپٹن ظاہری سے کہا، ملیشین 370 کانٹیکٹ ہوچی منہ گڈ نائٹ، یعنی اب یہاں سے آگے کیپٹن کو ویتنام کے شہر ہوچی منہ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنا تھا۔ کیپٹن نے اس پیغام کا جواب دیا۔ یہ وہ آخری رابطہ تھا جو فلائٹ MH370 اور کوالالمپور ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کے درمیان ہوا۔ معمول کے مطابق جب ایک جہاز منزل کی طرف جاتا ہے اور راستے میں آنے والے قریبی ایئرپورٹس کے ساتھ رابطہ بناتے جاتا ہے، لیکن فلائٹ MH370 اڑان کے 39 منٹ کے بعد رات 1:21 پر ریڈار سے غائب ہو گیا، لیکن اگلے 1 گھنٹے تک فلائٹ 370 ملیشیا کے ملٹری ریڈار پر شو ہوتی رہی۔ اس فلائٹ کا ملیشین ریڈار سے غائب ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ فلائٹ آلریڈی ملیشین ایئر سپیس سے باہر جا چکی تھی اور ان کے خیال میں اب یہ فلائٹ ہوچی منہ سے رابطے میں تھی۔ کیونکہ اب فلائٹ کا رابطہ ہوچی منہ کے ساتھ ہونا تھا، لیکن جب ہوچی منہ کنٹرول ٹاور نے فلائٹ 370 کو ریڈار سے اچانک غائب ہوتے دیکھا تو کنٹرول ٹاور نے فوراً کیپٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہ ہو سکا، جس کے بعد ہوچی منہ کنٹرول ٹاور نے کوالالمپور کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے بعد کوالالمپور کنٹرول ٹاور نے صورتحال کو سیریس نہیں لیا اور اگلے 4 گھنٹوں بعد ایرونوٹیکل ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو آگاہ کیا، جبکہ قوانین کے مطابق اگر کسی فلائٹ میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کنٹرول ٹاور کو اگلے 1 گھنٹے کے اندر ایرونوٹیکل ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو اطلاع دینی ہوتی ہے۔ صبح 6:10 پر فلائٹ کو بیجنگ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ یہ وہ فلائٹ تھی جو کہ بیجنگ اور کوالالمپور کے درمیان ہر روز چلتی تھی۔ ہر روز ان 2 شہروں کے درمیان 2 فلائٹ چلتی تھی۔ ایک فلائٹ کوالالمپور سے بیجنگ آتی تھی اور دوسری فلائٹ بیجنگ سے کوالالمپور آتی تھی، لیکن 6:30 تک یہ جہاز کسی اور سمت میں اڑ رہا تھا اور ابھی فضا کے اندر ہی تھا۔ جہاز کے اندر کیا صورتحال ہوگی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب یہ جہاز بیجنگ نہیں پہنچا تو ملیشیا نے اس فلائٹ کی آخری لوکیشن پر سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا، جس میں 7 ملکوں کی ریسکیو ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس جہاز کو ساؤتھ چائنا سی
اور گلف آف تھائی لینڈ میں سرچ کیا گیا، لیکن کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اس سرچ آپریشن کو اگلے کئی دن تک جاری رکھا گیا، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ جہاز کہاں گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کا ایک ہی سوال تھا۔ سوشل میڈیا پر اس جہاز میں سوار لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ان لوگوں کے گھر والے انتہائی پریشان تھے، کیونکہ کئی دن گزرنے کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا تھا، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ان کے پیاروں کا زندہ سلامت لوٹ آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ اس فلائٹ نے آخری بار کوالالمپور کنٹرول ٹاور سے رابطے کے بعد اچانک دائیں جانب جانا شروع کر دیا، جس کے بعد فلائٹ واپس مڑی اور ملیشیا کی ایئر اسپیس کی طرف جانا شروع کر دیا۔ ملیشیا کے ملٹری ریڈار کے مطابق اس فلائٹ نے ملیشین ایئر اسپیس کی طرف مڑ کر 35,000 فیٹ کی بلندی برقرار رکھی اور ملیشیا کے ایئر اسپیس سے گزرتی رہی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس فلائٹ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ہوچی من اور کوالالمپور کنٹرول ٹاورز کے ریڈار سے یہ فلائٹ غائب ہو گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ فلائٹ ملیشین ایئر اسپیس میں اڑتی رہی، لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ملیشین ایئر اسپیس سے نکل کر فلائٹ MH370 بحر ہند کے اوپر پرواز کرنے لگی۔ رات کو 2:22 پر آخری مرتبہ فلائٹ MH370 کو دیکھا گیا، جس کے بعد یہ فلائٹ ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد بحر ہند یعنی انڈین اوشن میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، لیکن یہاں بھی اتنے بڑے جہاز کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ لیکن کچھ روز کے بعد ایک خبر سامنے آئی جس کے مطابق یہ جہاز جب ہوچی من کنٹرول ٹاور اور کوالالمپور کنٹرول ٹاور کے ریڈار سے غائب ہونے کے بعد ملیشیا کے ملٹری ریڈار پر شو ہوتا رہا۔ لیکن جب یہ جہاز ملیشیا کے ریڈار سے غائب ہوا تو اس کے بعد اس جہاز نے انمارسٹ نامی ایک سیٹلائٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہوائی جہازوں میں اگر کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو آخری حل کے طور پر جہاز سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرتا ہے۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ فلائٹ 370 نے ملیشین ایئر اسپیس سے نکل کر بحر ہند میں بائیں جانب ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹے تک اسی ڈائریکشن میں اٹھتا رہا۔ صبح 8:19 پر اس جہاز نے اس سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ مزید تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جہاز انڈین اوشن میں آسٹریلیا سے تقریباً 1242 میل یعنی کہ 2000 کلومیٹر مغرب کی جانب گر کر تباہ ہو گیا، اور اس سیٹلائٹ کے ساتھ 8:19 پر یہ اس جہاز کا آخری کانٹیکٹ تھا۔ یہ جہاز اس جگہ گر کر تباہ ہوا، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس جہاز میں 8 گھنٹے اڑنے کا فیول تھا۔ 5.5 گھنٹے فلائٹ کا ٹائم تھا، لیکن ہر فلائٹ میں ایکسٹرا فیول ڈالا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جہاز کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ تو ماہرین کے مطابق اس جہاز کو ہائی جیک کیا گیا، یا ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے اس کا تمام سسٹم خراب ہوا، یا پائلٹس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا، یا کوئی اور وجہ تھی۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ یہ جہاز اس وقت تک فضا میں اڑتا رہا جب تک اس میں فیول تھا، لیکن کس وجہ سے یہ جہاز تباہ ہوا وہ آج تک پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ جہاز کا بلیک باکس کبھی نہیں مل سکا۔ اس جہاز کی تلاش کے لیے آپریشن 4 سال تک چلتا رہا، جس پر $150 ملین خرچ ہوئے، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، جس کے بعد اس آپریشن کو ختم کر دیا گیا۔ اس جہاز کے غائب ہونے کے 1 سال بعد 29 جولائی 2015 کو اس جہاز کا رائٹ فلیپرون ملا، جو کہ ایکسٹینڈڈ نہیں تھا۔ تو اس سے ماہرین نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں گرا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس فلائٹ کے دیگر حصے بھی ملے ہیں جن سے کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا۔ فروری 2022 میں برطانیہ کے ایک ایروسپیس انجینئر رچرڈ گوڈفرے نے دعویٰ کیا کہ اس نے وہ جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں یہ جہاز گر کر تباہ ہوا ہے، اور تقریباً یہ وہی جگہ ہے جو کہ سیٹلائٹ سے پتہ چلنے والی جہاز کی آخری لوکیشن تھی۔ رچرڈ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ جہاز آج بھی بحر ہند کے اس مقام پر سمندر میں 4000 میٹر کی گہرائی میں مل سکتا ہے، جس کے بعد اب یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ 2023 یا 2024 میں دوبارہ سے سرچ آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپریشن ملیشیا کی حکومت کی منظوری سے مشروط ہے۔ یہ آپریشن دوبارہ کب شروع ہو سکے گا یا نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور 8 سال گزرنے کے بعد بھی اس فلائٹ کی گتھی نہیں سلجھ سکی۔ اس فلائٹ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ایک نارمل فلائٹ جس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ اس طریقے سے غائب ہو گئی۔ اس واقعے نے یقینی طور پر ایویشن انڈسٹری اور جہازوں کی سیفٹی کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھا دیے تھے، لیکن آج یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے
کہ اگر اسی جگہ کے اوپر دوبارہ سے آپریشن کیا جائے اور 4000 میٹر کی گہرائی میں سرچ آپریشن کیا جائے تو یہ جہاز مل سکتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ٹائٹینک جب ڈوب گیا تھا تو اس کے 74 سال کے بعد اس کو دریافت کیا گیا تھا اور وہ بھی تقریباً اتنی ہی گہرائی کے اندر موجود تھا۔ پاکستان کہانی سے فی الوقت اتنا ہی، اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پاکستان کہانی سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔